بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج 25ویں تراویح مکمل ہوئی۔ آج کا بیان 29ویں پارے کے متعلق ہے۔ سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم جو بے شمار نعمتیں انسان کو عطا کی ہے وہ اگر ہم واپس لے لیں تو پھر کون ہے جو یہ نعمتیں اس کو دوبارہ دلا دے؟ اس لیے اے لوگو خدا ہی پر بھروسہ رکھو، موت و حیات خدا کے قبضے میں ہیں۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ پھر سورہ قلم میں فرمایا کہ اے نبی جی، آپ پر اللہ کا بڑا فضل و کرم ہے کہ اس نے آپ کو اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز کیا ہے۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ آپ اپنے رب کے حکم پر صبر کیجئے اور یونس علیہ السلام کی طرح ہمیں غصے میں نہ پکاریے۔ فاصبر ولا تکن کصاحب الحوت۔ منکرین آخرت کے لیے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ پھر سورہ حاقہ میں قیامت کی ہولناکی کی منظر کشی کی گئی۔ الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقہ۔ منکرین کے لیے سخت سزا کی وعید، متقیوں کے لیے جزائے خیر کی خوشخبری ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ قرآن برحق اور قابل یقین کتاب ہے، تنزیل من رب العالمین۔ یہ کتاب نہ کسی شاعر کا کلام ہے اور نہ کسی کاہن کی خود ساختہ تصنیف، مگر لوگ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ پھر سورہ معارج شروع ہوتی ہے۔ ارشاد فرمایا گیا انسان بہت کم ہمت پیدا ہوا ہے، تکلیف میں بے چین ہو جاتا ہے اور آسائش میں بخیل بن جاتا ہے۔ ان الانسان خلق ہلوعا۔ روز قیامت کا ذکر انسان کا ناشکرا پن بیان کیا گیا ہے۔ جو لوگ مال جوڑ کر رکھتے ہیں اور اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، وہ آخرت کے عذاب سے بے پرواہ نہ رہیں، جبکہ دوزخ کی آگ ان کی کھال کو ادھیڑ ڈالے گی۔ اس کے بعد سورہ نوح میں ارشاد فرمایا گیا کہ نوح علیہ السلام نے کس طرح اپنی قوم کو ہدایت کی، لیکن بداعمال لوگوں نے نہ نصیحت حاصل کی اور نہ نوح علیہ السلام کو جھٹلانے سے باز آئے۔ بالآخر انہوں نے قوم کے حق میں بددعا کی اور لوگوں کو ایک سخت طوفان نے گھیرا، تب بجز ایمان والوں کے پوری قوم غرق ہو گئی۔ پھر سورہ جن شروع ہوتی ہے۔ جنوں کی ایک جماعت کا ذکر فرمایا ہے جنہوں نے قرآن مجید کو سن کر کہا کہ قرآن تو بھلائی کا راستہ دکھاتا ہے۔ جنات قرآن پر ایمان لے آئے اور توحید رب العالمین کا اقرار کر لیا۔ ارشاد باری ہے کہ غیب کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا۔ البتہ وہ جس پیغمبر کو چاہتا ہے غیب کی باتیں وحی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ مزمل شروع ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کملی والے کے لقب سے خطاب فرما کر ہدایت کی ہے کہ آپ نصف شب یا کم و بیش شب بیداری کیا کرے اور تلاوت قرآن ٹھہر کر کیا کرے۔ رات کی عبادت تزکیہ نفس کے لیے بڑا ذریعہ ہے اور یہ عبادت مقبول بارگاہ ہوتی ہے۔ نماز، زکوٰۃ اور خیرات جاری رکھے۔ جو نیک عمل آگے بھیجا جائے گا وہی آخرت میں کام آئے گا۔ پھر سورہ مدثر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کملی والے کے لقب سے خطاب کر کے فرمایا گیا
کہ اٹھو اور تبلیغ دین کا کام شروع کرو، اپنے رب کی کبریائی اور بزرگی بیان کرو، اپنے کپڑوں کو پاک رکھو اور ناپاکی سے بچو، احسان کر کے اس کے صلے کی خواہش نہ کرو اور صبر سے کام لو۔ قرآن بے شک نصیحت کی کتاب ہے، لیکن اس سے صرف وہ لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں جنہیں اللہ ہدایت پانے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اس کے بعد سورہ قیامہ کا آغاز ہوتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے کہ اے نبی، جب آپ پر وحی کا نزول ہوتا ہے تو آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش میں دہرانے میں مشغول نہ ہو جایا کریں، بلکہ اس کو غور سے سنا کریں۔ قرآن کو آپ کے حافظے میں محفوظ رکھنا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد سورہ دہر شروع ہوتی ہے۔ ارشاد ہوا کہ ہم نے انسان کو تخلیق کر کے اس کو اچھے برے کی تمیز دی، اب وہ خوب شکر گزار بندے بنے یا ناشکرا رہے۔ کافروں کے لیے عذاب جہنم ہے اور نیکوکاروں کے لیے بہشت یعنی جنت کا ابدی ہمیشہ ہمیشہ کا عیش ہے۔ نیک لوگ باوجود خود بھی حاجت مند ہونے کے بھوکوں، فقیروں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ وہ اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، بدلے اور شکر کے لیے نہیں کرتے۔ اس کے بعد سورہ مرسلات میں ارشاد ہوا کہ قیامت برپا ہو کر رہے گی، وہ فیصلے کا دن ہوگا، جھٹلانے والے کب تک نہ بلا سکیں گے۔ جو چاہے اللہ کا مطیع بنے اور جسے بدبختی نے گھیر لیا ہو وہ نافرمانی میں مبتلا رہے۔ ہر شخص اپنے اعمال کا صلہ پائے گا۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ کہی سنی باتوں پر اس کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔